یلے تو قرآن اسیو پران جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو اپنے اساتذہ کے پاس پنس معلم صوبس نش تو قرآن مجید پران صبح شامن امی غرض گئی جمع تاکہ قرآن یہ پران یہ قرآن کیا یہ قرآن آیا کیا ہے، اس قرآن کا نام کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن ہم سے کیا مانگ رہا ہے، قرآن کو ہمیں کیا دینا چاہیے، قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے۔ اس پایا سے اسی قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں، ہم کسی غیر سے نہیں سوال کریں گے۔ قرآن واحد دنیا کا ایک ایسا کلام ہے، دنیا میں بہت سارے فلاسفروں کے بڑے بڑے کلام ہیں، لیکن کسی کلام کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بول سکے، وہ جواب دے سکے۔ لیکن جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن دھنا دھن ہمارے سوالوں کا جواب بے شمار دے رہا ہے۔ قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ اس قرآن سے کہتے ہیں کلام الہی تو کہاں رہی ہے، تو یہ قرآن کیا کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ اس قرآن سے کہتے ہیں اے قرآن ذرا بتا تیری گارنٹی کیا ہے، تیری حفاظت کا ذمہ دار کون ہے، تو قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب قرآن سے سوال کرتے ہیں دنیا کے کلاموں کے اندر آج شک و شبہات کی گنجائش ہمیں مل رہی ہے اور دکھ رہے ہیں، لیکن جب قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب ایسا کلام ہے کہ جس میں شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن سے کہتے ہیں قرآن آیا کہاں سے ہے، قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ قرآن سے کہتے ہیں قرآن تو آیا کس پر ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد اللہ۔ قرآن سے کہتے ہیں تجھے لایا کون، تجھے کون اتارتا رہا، نزل بہ الروح الامین۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ میری، یہ قرآن پڑھیے، قرآن کو دیکھے سمجھے، یہ قرآن ہمیں ہمارے سوالوں کے جوابات دے رہا ہے۔ اس قرآن سے کہہ رہے اے قرآن ذرا تو بتا تو کس مہینے میں آیا، قرآن پھٹک سے جواب دے رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن تو کس رات میں آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ اللہ۔ اس قرآن سے جب ہم سوال کرتے ہیں اے قرآن بتا تیرا مقصد کیا ہے، نزول ہونے کا سبب مقصد کیا ہے، تو قرآن پھٹک سے جواب دے رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ یہ قرآن یہ میرے باپ کی کہانی نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے کفار چیلنج کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے شاعر تھے، تو قرآن نے پٹک سے سوال کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم میں دم ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو شباسن کے پذیر، تو شباسن کے دعوے دار، تو شباسن ہمارا کلام تو اللہ کے کلام کو کھا جائے گا۔ تو وَإِن كُنتُمْ اگر تم میں دم ہے فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس جیسے ایک سورت، ایک چھوٹی سی سورت لاؤ، چند آیات لاؤ، کتنی چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اتنی چھوٹی سی سورت، 3 آیتوں پر مشتمل سورت، لیکن تمام مشرکین مکہ بالکل گھٹنے ٹیک دیے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں سے صلاحیت، اس میں سے علم، اس میں سے فلاسفری کہ اس ہم قرآن سے مقابلہ کروں، لیکن یہی قرآن جو اس آج کے ترمت بالائے طاق ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن اس تعویذن خاطر کیے، یہ قرآن اس ختمن خاطر کیے، یہ قرآن اس ملن ہز یڑ برن خاطر کیے، یہ قرآن و زندگی مز اپناون، یہ آئیڈل ہے، یہ منشور ہے، یہ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، یہ آئیڈل ہے، یہ ماڈل ہے، کیونکہ اس کو لایا ہے محمد الرسول اللہ۔ لیکن یہی قرآن کا معائش نس یم پنہ دل مز نبر کران، یہ قرآن اس پنس دماغس مز بساون، یہ قرآن اس پنس دلس مز بساون، یہ قرآن اس پنس سماجس مز آنون، یہ قرآن اس پنی زندگی مز آنون، مگر افسوس افسوس ہماری جہالت پر، ہماری ناکامی پر، ہماری اس دنیا کے چکر میں آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ قرآن چاہے سم ملن ہزیڑ پر، قرآن چاہے سم ختمن خاطر، وہ قرآن چن ختمن خاطر کی، قرآن چی پنی زندگی مت اپناون، اسی کے لیے تو فرمایا ہے امت و غمخار اس کساز امت و غمخار اشنوی شاہجار کساز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ترکتو فیکم امرین، بس صحیح درمیان سے چیز ترامان، 2 باتیں چھوڑ رہا ہوں، 2 عمل چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں،
जब तक तुम लोगों ने इसको मजबूती से पकड़ा और थामे रखा, अपने सीने से लगाया, तो आप कभी जलील नहीं हो सकते हैं, आप कभी नाकाम नहीं हो सकते हैं, आप कभी रुसवा नहीं हो सकते हैं। तो तिनके किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यम चीज दुनिया तालीम, ये जो आज PhD करने वाले, BTech करने वाले, MPhil करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले अपने आप को बड़ा फिलासफर कहते हैं, ओ भाई मेरे बच्चों, मेरे अजीज भाइयों, इनको देखकर घबराना नहीं है। कुरान कहता है सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह का कलाम कर रहा, अल्लाह का कलाम कह रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमो बुयमिस यसनचुस पन्नन बंदन मस बुसन सु मुखातब बुसन सु चुनन कुरान खतर, तुम लोगों को अल्लाह ने चुना है, दुनिया के हुक्मरानों को लात मार दो, दुनिया के ठेकेदारों को छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह ने चुना है इस कुरान के खातिर, तुम कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो सकते हो। आपको यमिस मिनिस्टर वन सु बेहतर, ब्याको यमिस मोल मोज वन, ब्याको यमिस उस्ताद वन, ब्याको यमिस बड़ फिलासफर वन, ब्याको यमिस बड़ स्कॉलर वन, ब्याको यमिस बड़ी बड़ी सरपंच बड़े बड़े अहदेदार वन सु बेहतर, लेकिन यमिस पान वन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर आइस। फरमो नबी करीम सम क्या खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो मुझु बेहतरीन सु इंसान यम कुरान हिफ्ज़ बे बागियन हिशनो, तुम बेहतरीन हो, तो शु मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत के फरिश्ते, मगफिरत के फरिश्ते अपने परों को तुम्हारे कदमों के नीचे बिछाते हैं। तुम कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो सकते हो, तुम मामूली इंसान नहीं हो। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़ने वाले अपने आप को बड़े कहेंगे, लेकिन ये बड़े नहीं है, तुम इनसे अजीम हो, क्योंकि तुम्हें मेरे अल्लाह ने अजीम कहा है, तुम्हें हमारे नबी ने अजीम कहा है। इनको तो छोड़ो, ये दुनिया की नज़्म में दुनिया की डिग्री तो चंद दिनों की डिग्रियां हैं, लेकिन ये कुरान यहाँ भी आपके साथ है, ये कुरान वहाँ भी